بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ایک بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ موجودہ دور میں خارجیوں کی نہج پہ چلنے والے لوگ آ چکے ہیں جو معاذ اللہ مسلمانوں کو جو ہے نا مشرک کرتے ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو، ان کی ساری لڑائی، ان کی ساری تبلیغ مسلمانوں پر ہوتی ہے اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان مشرک ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ کسی کو خدا ماننا، خدائی صفات اس میں ماننا اور اس کی ذاتی وہ صفات سمجھنا اس میں، جیسے اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور کائنات بنائی اور اس میں کسی سے کوئی ہیلپ نہیں دی، انسانوں کو بنایا۔ اگر کوئی کہتا ہے جی فلاں شخص انسان بناتا ہے یا فلاں شخص جو ہے وہ زمین بناتا ہے یا اللہ کے بنانے میں بیچ میں شامل تھا، وہ نہ ہوتا تو ایسا اللہ نہ کر پاتا، یہ شرک ہے۔ کسی کو خدا بنانا، خدا کا بیٹا بنانا یا بیٹیاں بنانا، یا اللہ کے خلاف جو ایک نظام ہے بتوں کا، شرک کا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کو ایکسپٹ کرنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پورے قرآن پاک میں تمام احادیث میں ایک سنگل مثال یا ایک بات نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے یہ کہا کہ میرا رب ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، ان کو مشرک کہا ہو یا ان کی کوئی طور طریقہ جو ہے نا ان کو کہا ہو کہ یہ مشرکانہ ہے۔ کیونکہ توحید اور شرک یہ آپس میں اپوزٹ ہے، جہاں توحید ہے ادھر شرک نہیں اور جدھر شرک ہے ادھر توحید بالکل نہیں۔ اور ایک بھی آیت پورے قرآن پاک میں ایسی نہیں کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہو کہ مسلمانوں تم شرک نہ کہو۔ جہاں بھی شرک کی جتنی بھی آیات ہیں وہ کفار و مشرکین کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے بھی درس ہے، لیکن ہرگز مسلمان کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے جب تک وہ خود اعلان نہ کرے کہ میں ایک اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اور خود وہ کہے کہ میں مشرک ہوں۔ بصورت دے کر ہم اس کو مشرک کسی صورت نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک دوست ہے، وہ شرک کی تبلیغ کرتا رہتا ہے اور مسلمانوں میں شرک تلاش کرتا رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا، میں نے اسے چیلنج کیا کہ آپ پورے قرآن پاک میں مجھے ایک آیت بتا دو کہ جس میں مسلمانوں یا مومنین کو خبردار کیا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ شرک والے اعمال کرتے ہو یا شرک نہ کرو۔ تو وہ لگا رہا۔ ایک دن اس نے مجھے دو آیتیں بھیجی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہیں انہوں نے ملاوٹ کی، نہیں ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ۔ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو ایمان لے آئے مومن مسلمان، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب میں نے اس کی ڈیٹیل دیکھی تو یہاں پہ بظلم یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے اور اہل کتاب کی، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے اور اللہ کو ماننے کے بعد عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مان رہے ہیں، یہودی کس کو بیٹا مان رہے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور منافقوں کی یعنی ڈیٹیل میں نے دیکھی۔ اس کے اوپر کی آپ سورۃ انعام کی آیات دیکھیں، آپ کو پتا چلے کہ اس آیت کا تسلسل کن لوگوں کے ساتھ ہے، پکے مشرکوں کے ساتھ۔ پھر ایک آیت اس نے مجھے اور بتائی، سورۃ یوسف کی آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ، نہیں وہ ایمان لائے، اکثرهم، ان میں سے اکثر، باللہ، اللہ پر، اکثر ان پہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے،
इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर ये कि वो मुशरिक ही हैं। या आप इसका ये तर्जुमा भी करो कि बहुत से लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक हैं। तो ये वही बात है यहूद और नसारा की कि वो आप देखें कि अल्लाह को मानने के बावजूद अल्लाह का बेटा बेटियां बनाते हैं। खुदा की कसम एक आयत भी नहीं है। मुसलमानों के अलावा तो अल्लाह को मानता ही कोई नहीं सही। किसी ने 2 रब बनाए, 3 बनाए, किसी ने बेटा बेटी बनाए, और मुसलमानों को भी अब माद अल्लाह इस्लाम से खारिज किया जा रहा है। ऐसा कौन लोग करते खारजी? आइए अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानते हैं। अच्छा, जो खारजी लोग थे इनकी मेन निशानी ये थी कि इनकी दाढ़ियां जो है ना वो घनी थी, वाजे लंबी घनी, सर पे बाल कम होते थे, यानी सर मुंडा होता था। और ये मुसलमानों और अहले इस्लाम को यानी कि ये कत्ल करते, उनसे लड़ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अहले इस्लाम और मुसलमानों को कत्ल करेंगे, फिर फरमाया बुत परस्तों को वो छोड़ देंगे। इनका शिर्क का सारा फतवा किस पे होगा? मुसलमानों पे। ये आप देखें बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3344 यानी 3344 और 7432। मैं कहता हूं कि इस हदीस के बाद हमें खौफ खाना चाहिए कि हम किसी मुसलमान को मुशरिक कह के तो खारजियों की नहज पे आ जाए। और फिर फरमाया कि ये जो खारजी हैं ये बहुत ज्यादा कुरान पढ़ने वाले होंगे, बहुत ज्यादा किरात करने वाले होंगे, दीनी उमूर में सख्ती करेंगे, गुस्से में आ जाएंगे और तेज होंगे। और फरमाया कि इनकी जुबानें कुरान के साथ बहुत ज्यादा माहर होंगी। और फिर फरमाया कि पेशानी पर या आंखों के दरमियान सजदों के निशान भी बने होंगे यानी कि इनकी इबादत इनके चेहरे से भी जाहिर होगी। और ये अबू दाऊद की हदीस है 4768, मुस्नद की है 12370 और 12358 यानी 358। और आप देख लें कि जो लोग सख्ती करते हैं और समझ ले आपके इतनी वो हदीसें पढ़ते हैं, इतना कुरान पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ो, कुरान पढ़ो, आंखों से आंसू जारी होते हैं, दिल में नरमी पैदा होती है और इनके दिल में सख्ती पैदा होती जाती है। और फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ज्यादा नेक होंगे। मतलब क्या कि बज़ाहिर वो नेक होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी नमाजें, तुम अपनी नमाजों को, रोजे को और किरात को इनके सामने यानी कि ना मामूली समझोगे या कुछ भी नहीं समझोगे कि इतनी ये लोग कुरान के साथ माहर होंगे। मुस्नद अहमद 12365, अबू दाऊद 4768। और फिर फरमाया कुरान पढ़ेंगे, कुरान की ही बात करेंगे, लेकिन कुरान इनके दिलों तक नहीं पहुंचेगा, हालांकि नीचे से नहीं उतरेगा। फरमाया ये इस्लाम से ऐसे खारिज होंगे। हालांकि देखो उनकी इबादत देखो, उनका कुरान पढ़ना देखो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सारा कुछ एक तरफ, ये ऐसे इस्लाम से खारिज होंगे जैसे तीर कमान से, या फरमाया तेज तीर शिकार से वो फाड़ के गुजर से और उस तीर पे कोई निशान भी ना लगे। तिरमिज़ी की हदीस है 2188 2188। और फिर जो मेन इनकी निशानी एक तो मुसलमानों को हर वक्त मुशरक करने पे वो तुले होंगे, और दूसरी मेन यह कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नक्स निकालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेयारो मददगार साबित करने के लिए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कर सकते ये साबित करने के लिए दलाइल देंगे। जुल्खुवैसरा तमीमी जो है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे थे तो इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ कीजिए। और एक रवायत में मिलता है कि इसने कहा अल्लाह से डरो। अब मुझे बताओ कि अल्लाह से डरो ये क्या अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? क्या कुरान में नहीं लिखा हुआ? इंसाफ करो, क्या ये कुरान में नहीं लिखा हुआ? क्या ये हदीस रसूल में नहीं मिलता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा ये भी फरमाया था कि हक बात करेंगे, कुरान से बात करेंगे, लेकिन इस्लाम से खारिज होंगे। और उसने माज अल्लाह, देखो पढ़ किसको गए हो आप? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने वाले लोग हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انصاف نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6163 3344۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت پیدا ہوں گے لوگ جب مسلمانوں میں لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، یعنی لوگ ایک خلیفہ پر متفق نہ ہوں گے۔ پھر فرمایا یہ مسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری جو آدمی ہے وہ مسیح الدجال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ یعنی یہ سائنسی جو ایجادات ہیں، پاورز ہیں، دجال کی، سارا کچھ مانیں گے، لیکن انبیاء کا تصرف یا ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو طاقت دی ہوئی ہے یا نیک بندوں کو اللہ نے جو نوازا ہے اس کو یہ نہیں مانیں گے، دجال کے ساتھ لٹیں گے۔ دیکھیے بخاری کی حدیث 6163، مشکات المصابی 3553 3553۔ اور پھر آپ سے فرمایا کہ یہ جہنمی کتے ہیں، ان کے ساتھ جو لڑتا ہوا مارا جائے گا یا یہ جس کو مار دیں گے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے ایک ان سے یعنی کہ بات سنی، وہ کہتا ہے یہ جتنی بھی نیک لوگوں کی قبریں ہیں یہ اتنے بت خانے ہیں۔ کہتا ہے کافروں نے تو معاذ اللہ مشرکوں نے تو ایک دو بت بنایا ہوا تھا، یہ مسلمانوں نے ہزاروں بت بنائے ہوئے ہیں۔ اور آپ سمجھ لو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، الحمدللہ رب العالمین یہ ادھر نہیں آتے، یہود و نصارہ کی، امریکہ کی، سائنس کی ہر ایک کی تعریف کریں گے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی تعریف نہیں، اس کو ادھر شرک میں نہیں آئیں گے کہ کس کی تعریف کر رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں؟ اللہ تو کہتا ہے میرے سوا کسی کی تعریف نہیں، حالانکہ یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کسی کی مدد ہے، کسی سے مدد نہ مانگو۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، ایسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو یہ مسلمانوں سے ان کی ساری لڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و قدر و منزلت کے بغیر کوئی عبادت، کوئی ذکر، فکر، کچھ بھی کام نہیں آنا۔ تو صحیح وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہیں، جھومتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرہ کرو تو اس کو بھی شرک میں لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چاہے آمین جزاک اللہ۔